آرڈیننس کے ذریعے لانے پر تبادلہ خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ جان نثار اختر کا ایک شعر ہے، شرم آتی ہے کہ اس شہر میں ہم ہیں جہاں نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہ ہو۔ آج دنیا میں پاکستان میں لگی دو قطاروں کا چرچا ہو رہا ہے، ایک بھوک مٹانے کے لیے آٹے کی قطار میں لگے غریب غربا اور دوسری طرف برانڈڈ کافی شاپ کے باہر لمبی قطار میں لگے ہاتھ میں پیسے پکڑے امیر امرا۔ اس دوسری قطار کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ ہم دیوالیہ پن کے دھانے پر کھڑی قوم ہیں، لیکن کیا کریں، عوام تو عوام، حکمران بھی کچھ کم نہیں۔ ایک طرف خزانہ خالی ہونے کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، دہشت گردی کی سر اٹھاتی لہر کے رونے روئے جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے غیر ملکی دوروں کا شوق کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ جائیں گے۔ وزیر اعظم اس دورے کے لیے بہت بے قرار ہیں۔ پہلے انہیں ترکی کی حکومت نے آنے سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے سفارت خانے کا دورہ کر کے اس اظہار یکجہتی کی بے قراری کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اب پھر اظہار یکجہتی کے درد نے بے قرار کیا ہے، اس لیے اب زلزلے سے تباہ حال ترکیہ جا کر ہی دم لیں گے۔ ملک معاشی بحران یا آئینی بحران کا شکار ہے تو اس تجربہ کاری کے خمیازے عوام بھگت رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی فرمائش پر بجلی اور گیس مہنگی کرنے کے بعد اب حکومت 170 ارب کے ٹیکسوں کی تلوار صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چلانا چاہتی ہے، جس پر صدر نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ حکومت اس کا حل ڈھونڈ نکالے گی، مگر آئینی بحران کا حل نکلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دو صوبوں کے گورنر الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار نہیں۔ دوسرا، نون لیگ کی صحبت کا اثر دیکھیں کہ جمہوریت کی دعوے دار پیپلز پارٹی بھی ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ پر راضی ہو گئی ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ صدیق جان اور سمیہ رضوان میرے ساتھ ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینیٹر ہیں، وانے بالا کے ممبر ہیں اور کنوینر ہیں جیل بھرو تحریک کے۔ عمران خان صاحب نے حال ہی میں انہیں یہ ذمہ داری دی ہے۔